نعرے رسالت یا رسول اللہ، جشن میلاد النبی زندہ باد، حضور شیخ المشائخ زندہ باد، حضور شیخ الاسلام زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ حضور کی خدمت میں معتبرانہ طریقے سے درخواست ہے کہ اپنے خطاب سے ہم سامعین کو سرفراز فرمائیں۔ الحمد لله الذي يجعل الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك ذو رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده، أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا، أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما، صلوا عليه محمدا. اللهم صل على سيدنا محمد ادب گاہی زیر آسماں درش نازکتا، نفس گم کردہ می آیت نے دو با یزیدی جا، و مصطفیٰ پرساں خیش را کی دی ہماوش، اگر وہو نہ رسیدی تمام بول حبیب اس نے خورشید نہ مہتاب کا جلوہ دیکھو، آؤ احمد کے کفے پاک کا تماشا دیکھو، دیکھنے والوں سیارے شہ بدھا دیکھو، فرش کی گود میں ہے عرش معلا دیکھو، آؤ احمد کے کفے پاک کا تماشا دیکھو۔ خواہش جلوہ سینہ بھی بجا ہے لیکن دور بھی رشک کرے، جس پہ وہ جلوہ دیکھو، آؤ احمد کے کفے پاک کا تماشا دیکھو۔ اگر خاموش ہوں میں تو تجھے سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، بارگاہ رسالت و اہل رسالت میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک بار اور حدیث اخلاص پیش فرمائیں۔ ایک بار اور حدیث روح سے پیش فرمائیں۔ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں، جنت والے ہی ہیں جو کامیاب ہونے والے۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں۔ قرآن کریم میں
دوسرے مقامات پر بھی اسی سے ملتا جلتا طرز بیان اختیار فرمایا گیا ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ منشأ کلام یہ ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں. کہیں ارشاد فرمایا گیا نور اور ظلمت برابر نہیں، کہیں ارشاد فرمایا گیا اندھے اور آنکھیارے برابر نہیں، کہیں ارشاد فرمایا گیا گمراہ اور ہدایت یافتہ برابر نہیں، کہیں ارشاد فرمایا گیا کفر اور ایمان برابر نہیں، کہیں ارشاد فرمایا گیا عالم اور جاہل برابر نہیں، اور اس ارشاد میں یہ فرمایا جا رہا ہے جنتی اور جہنمی برابر نہیں. یہ تو رہا قرآن کریم کا دعویٰ. اب ہمیں بھی غور کرنا ہے اپنے طریقے کہ کیا کافر و مومن برابر ہیں، کیا عالم و جاہل برابر ہیں، کیا جنتی اور جہنمی برابر ہیں، کیا ہدایت یافتہ اور گمراہ برابر ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے اب ہمیں بھی غور کرنا ہے. جب دو چیزوں میں ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز اس کے برابر ہے تو ہمارے طریقے کیا ہیں. ہمارے پاس جو طریقے ہیں پہلے وہ سمجھیں اور ان طریقوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے کہ جنتی اور جہنمی برابر ہیں کہ نہیں. قرآن کریم کا دعویٰ کی جگہ مگر کچھ ہمارے بھی تو طریقے ہیں ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا برابر سمجھنے کا. فلاں فلاں سے بڑا ہے، فلاں فلاں سے چھوٹا ہے، فلاں فلاں کے برابر ہے، تو اس کے سمجھنے کا ایک طریقہ ہمارے پاس بھی ہے. کچھ طریقے ہیں جو ہم اچھی طرح اس سے مانوس ہیں. مثال کے طور پر ہم جب کسی چیز کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں برابر ہیں کہ نہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان فٹ سے ہم ناپتے ہیں، پیمائش کرتے ہیں، اور پیمائش کرنے کے بعد جب دیکھا کہ 6 فٹ کا یہ ہوا ہے، دوسرے کو ناپا 6 فٹ کا وہ بھی نکلا، ہم نے کہا دونوں برابر. سینہ ہم نے ناپا، دیکھا 4 فٹ کا سینہ اس کا ہے اور 4 فٹ کا اس کا، کہہ دیا برابر. ایک طریقہ ہمارے پاس پیمائش کے ذریعہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بڑی ہے کہ چھوٹی ہے یا برابر، اور ایک طریقہ ہمارے پاس سمجھنے کا اور ہم وزن کرتے ہیں، ترازو پہ رکھتے ہیں، دیکھ لیا 1 کلو یہ ہے، اس کو ناپا وہ بھی 1 کلو، کہہ دیا دونوں برابر. سمجھنے کا بھی ایک انداز یہ ہے کہ ترازو پہ رکھ کے ہم کم و بیش یا برابری کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں. اور کبھی کبھی ہم دوسرے پیمانے ہوتے ہیں جس سے پیمائش کرتے ہیں کہ 1 لیٹر یہ دودھ ہے، 1 لیٹر یہ پانی کا، دونوں برابر. رقیق چیزوں کے سمجھنے کا یہ انداز ہے. تو ہمارے پاس سمجھنے اور سوچنے کے جو طریقے ہیں، اب اس طریقے سے دیکھا جائے تو کیا فیصلہ ہوتا ہے. ایک طرف رکھ دو رستم، وہ قد والا رستم، سینے والا رستم، قد و قامت والا رستم، نہایت ہی وزنی رستم، تو ایک طرف 3 من کا رستم اور دوسری طرف رکھ دیجیے آپ اپنے مولانا اسرار کو. اب آئیے دونوں کو کھڑا کیجیے، اب دیکھیے میں دونوں برابر ہیں کہ نہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب مولانا اسرار کو ہم نے ان کی فٹ سے ناپا تو یہ 5 فٹ تھے، وہ 7 فٹ نکلا. تو ہمارے ان کی فٹ کے فیصلے میں کیا کیا رستم بڑا مولانا چھوٹے. اور جب ہم نے ترازو کے طور کے دیکھا تو رستم 3 من کا ٹھہرا اور مولانا صرف 1.5 من کے ٹھہرے. ہم نے سمجھ لیا مولانا چھوٹے رستم زیادہ. جب ہم نے سینے کی پیمائش کی تو مولانا کا سینہ 4 فٹ کا تو اس کا سینہ 8 فٹ کا اترا. ہم نے کہا وہ سینے والا بڑا. ذرا غور کرو، ہماری ترازو کا فیصلہ، ہماری ناپ و تول کا فیصلہ، ہمارے سمجھنے سوچنے کے جتنے فیصلے ہیں، اس نے یہ کہہ دیا کہ رستم بڑا ہے، مولانا اسرار الحق چھوٹے ہیں.
قد میں چھوٹے، وزن میں چھوٹے، پیمائش میں چھوٹے، ناپ تول میں چھوٹے، یہ تو ہمارا فیصلہ ہے، مگر قرآن یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ قد و قامت والا رستم، یہ سینے چوڑے سینے والا رستم، یہ 3 من والا رستم اس مومن کے برابر بھی نہیں، اس مومن کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب برابر ہی نہیں ہے تو بڑھے گا کیسے؟ پہلے چیز برابر ہوتی ہے پھر بڑھتی ہے۔ تو میں یہ سوچنے لگا کہ آخر ہمارا فیصلہ یہ قرآن کے فیصلے سے ٹکرا کیسے گیا؟ ہم نے تو رستم کو بڑا سمجھا تھا اور قرآن کہتا ہے رستم اس کے برابر بھی نہیں ہے، بڑا کیسے ہوگا؟ ٹکرا گیا فیصلہ کی نہیں۔ اور میں ایک اور بھی خاص بات کی طرف آپ کو توجہ دوں۔ ایک انسان، اس کے 2 بیٹے، ایک بڑا ایک چھوٹا، ایک پہلے پیدا ہوا بڑا، ایک چھوٹا، اور جو چھوٹا ہے بیچارہ وہ دبلا بھی ہے اور جو بڑا ہے وہ موٹا بھی ہے۔ چھوٹا دبلا اور موٹا وہ، یہ بیچارے چھوٹے قد کا وہ لمبے قد کا۔ اب اس کے بعد مگر فرق یہ کہ یہ جو چھوٹا ہے اسے ایمان کی دولت مل چکی ہے اور یہ جو بڑا ہے یہ کفر کے لائن پہ چل رہا ہے، بس فرق اتنا ہی ہے۔ مگر اور دیکھو باتوں میں وہ بڑا بھائی ہے تو دیکھو ہمارے رشتے بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا، انچ فٹ بتا رہی ہے یہ بڑا ہے یہ چھوٹا، سنو سال بتا رہے ہیں یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، قد و قامت بتا رہے ہیں یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے، مگر قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ دبلا پتلا منحنی ایمان والا اس قد والے سے بڑا ہے اور یہ قد والا اس سے برابر بھی نہیں، یہ قد والا اس سے برابر بھی نہیں ہے۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، کبھی جنتی کے برابر جہنمی ہو بھی نہیں سکتا۔ اگر جنتی 3 فٹ کا ہے تو بھی بڑا ہے اور جہنمی پہاڑ کے برابر ہے جب بھی چھوٹا ہے۔ یہ عجیب فیصلہ ہے۔ ہماری ترازو کیا غلط بات کہہ رہی ہے؟ ہمارے انچ فٹ کے فیصلے ختم ہو گئے، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو بات یہ ہے دوستو، ابھی سمجھو تو بات سمجھ میں آئے۔ ہمارے فیصلے قرآنی فیصلے سے اس لیے ٹکرا رہے ہیں کہ ہمارے فیصلے کا انداز الگ ہے اور قرآن کے فیصلہ کرنے کا انداز الگ ہے، اس لیے کہ جب ہم فیصلہ کرتے ہیں تو شکل و صورت دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، ہم فیصلہ کرتے ہیں تو قد و قامت دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، ہم فیصلہ کرتے ہیں تو اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، ہم فیصلہ کرتے ہیں تو ظاہری صورت دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، ہم فیصلہ کرتے ہیں تو سونا اور جاگنا دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ مگر قرآن جو فیصلہ کرتا ہے تو قد و قامت نہیں دیکھتا، شکل و صورت نہیں دیکھتا، اٹھنا بیٹھنا نہیں دیکھتا، وہ مقام و منزل دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، مقام و منزل دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ تو کافر کتنا ہی موٹا کیوں نہ ہو جائے مگر مقام و منزل کے لحاظ سے، مرتبے فضیلت کے لحاظ سے ایک مومن کے برابر بھی نہیں ہے، ایک مومن کے برابر نہیں۔ تو فیصلہ یاد رکھو، مقام دیکھ کر فیصلہ اور ہوتا ہے، صورت دیکھ کر فیصلہ اور ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگ غلطی کھاتے ہیں اور میں اکثر ایک مثال پیش کرتا ہوں اس لیے کہ لوگوں کے ذہن میں وہ مثال بڑی آسانی سے آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ لکھیے اردو زبان میں 11، تو کیا کریں گے؟ 2 لکیر کھینچ دیں گے، 11 ہو گیا، 11 تیار۔ اب کسی جاہل کے پاس جاؤ اور اس سے یہ کہو ان 2 لکیروں میں کیا فرق؟ جاہل بہت غور سے دیکھے گا، کیا کوئی فرق نہیں، بالکل برابر، یہ دونوں برابر ہے، بالکل کوئی فرق نہیں، جتنی بڑی یہ ہے اتنی ہی بڑی یہ ہے، جو سائز اس کی ہے وہی سائز اس کی، جتنی روشنائی اس میں خرچ ہوئی اتنی ہی روشنائی اس میں بھی لگی، جس نے اسے کھینچا اس نے اسے بھی کھینچا، کوئی فرق نہیں ہے۔ جاہل کا فیصلہ سن لیا، شکل و صورت دیکھ کر فیصلہ کیا اس نے، تو کہہ دیا یہ 2 لکیروں میں کوئی فرق نہیں۔ اب کسی پڑھے لکھے کے پاس جاؤ، اب اس کے سامنے رکھو یہ 2 لکیریں ہیں کیا فرق ہے، تو جانتے وہ کیا کہے گا؟ وہ بھی نہیں جانتا، یہ اکائی ہے یہ دہائی ہے، اس کا نمبر 1 ہے اس کا نمبر 10 ہے۔ صورت دیکھے دھوکہ مت کھانا،
صورت دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، یہ دیکھنا کہ اس کا مقام کیا ہے. یہ دہائی والی ہے تو یہ پہلی لکیر سے 10 گنا زیادہ ہے. 111 کی تینوں لکیریں ایک جیسی نظر آتی ہیں، مگر سینکڑے والی لکیر پہلی لکیر سے 100 گنا زیادہ ہے. 1111 میں چاروں لکیریں ایک طرح نظر آتی ہیں، مگر وہ 1000 والی لکیر پہلی لکیر سے 1000 گنا زیادہ ہے. 1,11,111 میں ساری لکیریں ایک جیسی نظر آ رہی ہیں، مگر وہ 1,00,000 والی لکیر پہلی لکیر سے 1,00,000 گنا زیادہ ہے. ارے نادال صورت دیکھ کے فیصلہ نہ کر، فیصلہ کرنا تو مقام دے، مرتبہ دے، منزل دے، تبھی تو تیرا فیصلہ صحیح. یہی تو غلطی کی لوگوں نے، شکل و صورت دیکھا فیصلہ کر بیٹھے، چلنا پھرنا دیکھا فیصلہ کر بیٹھے، اٹھنا بیٹھنا دیکھا فیصلہ کر بیٹھے. اگر مقام مصطفیٰ کو دیکھ لیتے تو عقل حیران ہو جاتی، عقل حیران ہو جاتی. اور دوستو بات بھی سیدھی سی ہے. اکثر و بیشتر حضرت بایزید بستامی کا یہ قول کسی آپ کا اہل علم سے آپ سن چکے ہوں گے، اپنے ذہن و فکر میں دوہرا لیجئے کہ انسان کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے مومن کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور مومن کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور ولی کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہید کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور شہید کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیق کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور صدیق کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور نبی کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور رسول کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم رسول کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور اولو العزم رسول کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. مقام مصطفیٰ پیدا نہیں، اور مقام مصطفیٰ کی انتہا تو ظاہر ہی نہیں. مقام مصطفیٰ کی انتہا، مقام مصطفیٰ کی انتہا صرف ایک جانتا، دوسرا تو جاننے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. صرف ایک جانتا ہے، اور وہ جاننے والا وہی ہے جس نے اس انتہا تک پہنچایا ہے. بولو انصاف سے بتاؤ، سیدھی سی بات ہے، یہ فرش ہے، فرش ہے جس پر آپ کی کرسیاں لگی ہوئی. اس فرش کی جو انتہا ہے وہ اس اسٹیج کی ابتدا. جہاں فرش آ کے ختم ہوا وہاں سے اسٹیج شروع ہوا، اور اس اسٹیج کی جو انتہا ہے وہ اس کرسی کی ابتدا. تو اگر تم فرش سے یہ پوچھو کہ اے فرش تو نے اسٹیج کی انتہا کو سمجھا، تو فرش یہی تو کہے گا میرے ہاتھ میں تو ابتدا میں انتہا کو کیا جانا، مجھے کیا معلوم کہ وہ بلند ہونے والا کتنا بلند ہے. اور اسٹیج سے پوچھو ہے اسٹیج تو نے کرسی کی انتہا کو سمجھا، ہم میرا تو تعلق ابتدا سے ہے، میں انتہا کو کیا جانوں. معلوم ہوا کہ نیچے والے میں جرأت نہیں ہے کہ اوپر والے کی معرفت کا دعویٰ کر سکے، مگر کرسی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم فرش کی انتہا بھی جانتے ہیں، اس کی ابتدا بھی جانتے ہیں. اس لیے دونوں ہمارے پیروں کے نیچے ہیں، دونوں ہمارے پیروں کے نیچے ہیں. اس کی ابتدا بھی ہمارے پیروں کے نیچے ہے، اس کی انتہا بھی ہمارے پیروں کے نیچے ہے. میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ اوپر والا اگر یہ کہے کہ ہم نیچے والوں کو جانتے ہیں تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ نیچے والے کیوں بول رہے ہیں کہ ہم نے اوپر والے کو سمجھ لیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بین تو صلی علیہ. اس کو اور بھی میں واضح کروں، اور مثال دے کر بات واضح کروں. ایک بات سنو، یہ انسان ایک بارگی اتنا باشعور تو ہوتا نہیں. پیدا ہوا تو بے شعور تھا نا، بالکل بے شعور، اس میں شعور تھا بھی نہیں. جب آگے بڑھا تو اس میں تمیز آئی، جب اور آگے بڑھا عقل آ گئی، اور آگے بڑھا جوان ہوا، اور آگے بڑھا بوڑھا ہوا. منزلیں کہتے ہیں. اچھا تو دیکھو، بے شعور بچہ جو بے شعور ہوتا، تو کیا بے شعور بچہ شعور والے کو سمجھ سکتا؟ لیکن نہ کو نقشہ سب کا ایک ہی جیسا، جیسے بچے کا ویسے جوان کا بھی.
ہاتھ پیر بالکل ایک جیسے ہیں. تعداد میں یہ نہیں کہ چھوٹے بچے کے ہاتھ پیر کچھ کم ہوتے اور بڑے کے زیادہ ہوتے. سب کچھ وہی، وہ بھی انسانی ہے. یہ مت سمجھے گا کہ چھوٹے بچہ جو ہے وہ انسان نہیں ہوتا یا اس کی انسانیت کچھ کمزور ہوتی ہے. انسان سب انسان ہے، چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے ہو. انسان سب انسان ہے، چاہے باشعور ہو چاہے بے شعور ہو. انسان سب انسان ہے، چاہے عقل والے ہو چاہے بے عقل ہو. تو انسانیت تو سب پر ثابت آ رہی ہے. مگر آپ دیکھیں بے شعور بچہ کیا شعور والے کو سمجھ سکتا؟ کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ اس لیے کہ شعور جب اس میں خود ہے ہی نہیں تو وہ کیا جانے کہ شعور والا کیا ہوگا. اور ایسے ہی وہ بچہ جس میں شعور تو آ گیا مگر تمیز نہیں آئی، تو کیا وہ تمیز والے کو سمجھ سکتا ہے؟ ابھی تمیز آئی نہیں تو سمجھے کیسے؟ ایسے ہی وہ بچہ جس میں عقل نہ ہو تو کیا وہ عقل والوں کو سمجھ سکتا؟ ابھی اس میں عقل آئی نہیں تو وہ سمجھے کیسے؟ بولو انصاف سے بتاؤ، کیا بچے جوانوں کی احساسات کو سمجھ سکتے ہیں؟ جوانوں کے جو احساسات ہوتے ہیں، اس لیے کہ ابھی یہ جوان ہوا ہی نہیں اور جوانوں کے احساسات اس میں پیدا ہوئے نہیں، تو یہ کیا سمجھے کہ جوانوں کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوتی ہے، جوانوں کے احساسات کیا ہوتے ہیں. اور یہ جوان کیا بوڑھوں کے احساسات کو سمجھ سکتے ہیں؟ ابھی یہ بوڑھے ہوئے نہیں، ان کے اندر وہ بات آئی نہیں تو سمجھے گے کیسے؟ معلوم ہوا کہ یہ جوان بوڑھوں کے احساسات کو نہیں سمجھ سکتا. مگر بوڑھے سے پوچھ لو تمہارا کیا ہے، کہا ہم ہر منزل پہ ہو گیا ہے. کبھی ہم بے شعور سے، پھر باشعور ہوئے، پھر باتمیز ہوئے، پھر جوان ہوئے، پھر بوڑھے ہوئے. ہم سے مت پوچھو، ہم تو سب منزل دیکھ کر آئے ہیں، ہم سب سمجھ پوچھ کر آئے ہیں. مگر دیکھو تو بوڑھے کو تو حق ہے، مگر سمجھ لو ایک بے شعور کو یہ حق نہیں ہے کہ کہہ دے کہ ہم نے شعور والے کو سمجھا. غور کرو، جب اس میں شعور ہی نہیں ہے تو یہ شعور والے کو کیا جانے. جب اس میں تمیز ہی نہیں ہے تو یہ تمیز والے کو کیا جانے. جب اس میں عقل ہی نہیں ہے تو یہ عقل والے کو کیا جانے. جب اس میں جوانوں کی کیفیت ہی نہیں ہے تو یہ جوانوں کے احساسات کو کیا جانے. جب اس میں بڑھاپے کے احساسات ہی نہیں ہے تو یہ بڑھاپے کے احساسات کو کیا جانے. سمجھ میں آیا؟ معلوم ہوا کہ شعور والے کو سمجھنے کے لیے بھی شعور کی ضرورت ہے، عقل والے کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، جوانوں کے احساسات کو سمجھنے کے لیے جوان ہونے کی ضرورت ہے، بوڑھوں کی کیفیتوں کو سمجھنے کے لیے بوڑھا ہونے کی ضرورت ہے. سنی سنائی بات اور ہوتی ہے اور خود کا سمجھنا اور ہوتا ہے، خود کا سمجھنا اور ہوتا ہے. کسی کی سنی ہوئی بات پر آپ اعتماد کر لو، وہ بات اور ہوتی ہے. کوئی خود ہی اپنے احساسات کو بیان کر دے، وہ چیز اور ہوتی ہے. مگر خود کا سمجھنا مشکل. تو سوچو، یاد رکھو، جس طرح ایک بے شعور شعور والے کو نہیں سمجھ سکتا، جس طرح ایک بے تمیز والے کو نہیں سمجھ سکتا، جس طرح ایک بے عقل والے کو نہیں سمجھ سکتا، جس طرح ایک بچہ جوانوں کی کیفیتوں کو نہیں سمجھ سکتا، جس طرح کہ ایک جوان بوڑھوں کے احساسات کو نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح ایک غیر نبی کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا، نبی کی منزل کو سمجھ نہیں رہا. ارے بھائی، جب تیرے اندر نبوت ہے ہی نہیں تو تو کیا جانے نبی کیا ہوتا ہے؟ تو کیا سمجھے کہ نبی کے کان کیسے ہوتے ہیں؟ تجھے کیا پتا کہ نبی کی نظر کیسی ہوتی ہے؟ تجھے کیا پتا نبی کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ تجھے کیا پتا نبی کے اشارے کیسے ہوتے ہیں؟ تجھے کیا پتا نبی کی رفتار کیسی ہوتی ہے؟ تجھے کیا پتا جب تیرے اندر نبوت ہے ہی نہیں تو تو نے میرے نبی کو سمجھا کیسے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد کما تحب و صلی علیہ. ناک و کان کی بناوٹ دیکھ لی اور سمجھ لی، چلنا پھرنا دیکھ لیا اور سمجھ لیا. اچھی طرح سے سمجھو، اس طرح سے کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا. میرے نبی نے تو بڑی پیاری بات فرما دی، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا. میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا. دوستو، کسی نے نہیں پہچانا. غیر ربی، میرے رب کے سوا. غیر ربی، میرے رب کے سوا. میں اکثر اس مقام پر عرض کیا کرتا ہوں کہ رب کے سوا کی لسٹ بناؤ. کیا بات، سبحان اللہ. رب کے سوا کی لسٹ بناؤ. سارے انبیاء رب کے سوا، سارے مرسلین رب کے سوا، سارے فرشتے رب کے سوا،
سارے ملائکہ رب کے سوا، ساری کائنات رب کے سوا. اب ذرا تشریحی ترجمہ کرو کہ اے ابو بکر تم محرم اسرار نبوی ضرور ہو، تم منبع علوم مصطفی ضرور ہو، مگر یہ نہ سمجھ لینا کہ میری حقیقت کو تم نے سمجھ لیا. میری حقیقت کو میرے رب کے سوا یعنی نہ حضرت آدم نے سمجھا، نہ حضرت خلیل نے سمجھا، نہ حضرت نوح نے سمجھا، نہ حضرت کریم نے سمجھا، نہ حضرت مسیح نے سمجھا، نہ حضرت جبرائیل نے سمجھا، نہ حضرت میکائیل نے سمجھا، نہ حضرت اسرافیل نے سمجھا، نہ حضرت ابراہیل نے سمجھا، نہ صدیق اکبر نے سمجھا، نہ فاروق اعظم نے سمجھا، نہ علی مرتضیٰ نے سمجھا، نہ عثمان غنی نے سمجھا، نہ سہیل رومی نے سمجھا، نہ بلال حبشی نے سمجھا، نہ سلمان فارسی نے سمجھا، نہ عائشہ صدیقہ نے سمجھا، نہ خدیجہ الکبریٰ نے سمجھا، نہ حضرت حسن مصطفیٰ نے سمجھا، نہ حسین شہید کربلا نے سمجھا. میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں سمجھا. جو خلوت میں تھے انہوں نے بھی نہیں سمجھا، جو جلوت میں تھے انہوں نے بھی نہیں سمجھا، جو ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے انہوں نے بھی نہیں سمجھا، جو ساتھ رہتے تھے انہوں نے بھی نہیں سمجھا. اسی پر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، میں سوچنے لگتا ہوں کہ اس دور والوں نے نہیں سمجھا، اس دور والوں نے سب نے سمجھ لیا. اتنا آسان ہو گیا. یہ سوچنے کی بات اور سمجھنے کی بات ہے. تو دیکھو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو مقام دیکھو، منزل دیکھو، مرتبہ دیکھو کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی منزل کیا ہے. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. انصاف سے بتاؤ، جو قرآن کسی جہنمی کو جنتی کے برابر نہ مانے، جو قرآن کسی جاہل کو عالم کے برابر نہ مانے، جو قرآن کسی گمراہ کو ہدایت یافتہ کے برابر نہ مانے، وہ قرآن کسی غیر نبی کو نبی کے برابر کیسے دے دے گا؟ وہ قرآن کسی غیر نبی کو نبی کے برابر کیسے دے گا؟ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. جنت والے اور جہنم والے برابر ہو ہی نہیں، مگر نظر نظر کا فرق ہوتا ہے. دیکھنے ابھی ہم نے ایک مثال رکھ کی تھی کہ جاہل کی نظر اور ہوتی اور پڑھے لکھے کی نظر اور ہوتی. اور ایسی ایک بات بتاؤں، محبت کی نظر اور ہوتی، عداوت کی نظر اور ہوتی. جب کوئی عداوت کی نظر سے دیکھتا ہے اچھا بھی برا لگتا ہے، اور محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کی شان بھی کچھ ہوتی ہے. میرے نبی کو دونوں نظروں میں دیکھا ہے، دونوں نظروں میں دیکھا ہے. جنہوں نے عداوت کی نظر سے دیکھا کہہ دیا کہ اے محمد آپ سے زیادہ بدصورت مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا، یہ عداوت کی نظر تھی. اور جنہوں نے محبت کی نظر سے دیکھا تو ان کے کہنے کا عجیب انداز تھا. وہ بھی کیا دیکھنے والے تھے. دیکھو لطف کی بات ہے کہ جنہوں نے دیکھا نبی کو اچھی طرح سے دیکھا، قریب رہ کے دیکھا، صحبت میں بیٹھ کے دیکھا، اقتدا کر کے دیکھا، چلتے پھرتے دیکھا. اب ان کا انداز تو دیکھو. صدیق اکبر نے جو دیکھا تو کیا کہا؟ اے اللہ کے محبوب آپ سے زیادہ حسین جمیل میری نگاہوں نے نہیں دیکھا. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا تو کیا کہا؟ کان الشمس تجری فی وجہہ، گویا آفتاب آپ کے چہرے میں رقص کر رہا ہے. حضرت علی نے دیکھا تو کیا کہا؟ حضرت علی نے دیکھا تو کیا کہا؟ یقول نعیتہ لم ارى مثله قبله ولا بعده. یعنی نبی کی تعریف کرنے والا بلاخر یہ کہے گا کہ ہم نے نبی جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت نے دیکھا تو کیا کہا؟ خلقت مبرئا عن كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اے محبوب آپ کو ہر عیب سے خدا نے ایسا پاک کر کے پیدا کیا گویا آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا گیا ہے، آپ کو آپ کی مرضی سے پیدا کیا گیا ہے. واجمل منک لم تر قط عینی واکمل منک لم تلد النساء. اور اے محبوب آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری نگاہوں نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ کامل و اکمل کسی عورت نے جنا ہی نہیں. کیا کرے یہ دیکھنے والے یہ کرے. حسان ابن ثابت نے دیکھا تو یہ کہا حضرت اچھا. اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل نے دیکھا تو کیا کہا؟ حضرت جبرائیل نے تو اور زوردار اندازہ کیا کیا؟ خلقت الارض مشارقها ومغاربها. اے محبوب ہم نے زمین کے مغربی اور مشرقوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا. آپ جیسا تو کوئی نظر ہی نہیں آیا، آپ جیسا تو کوئی نظر آیا. یہ
ताहिर सिदरा की शहादत है, ये जुल कुव्वतिल मतीन की शहादत है, ये शदीदुल क़ुवा की शहादत है, ये सय्यदुल मलाइका की शहादत है, ये मासूम फरिश्ता की शहादत है, ये हज़रत जिब्राइल की गवाही है। सिदरा से लेकर तहतुस सरा की बात कर रहे हैं कि यहाँ तक तो हमने नहीं देखा, यहाँ तक तो हमने आप जैसा देखा ही नहीं। आप जैसा देखा ने उलट पलट के देखा तो सोचो, जिसने देखा उसने तो ये कहा, और जिसने देखा ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं? वाकई दोस्तों बात ये है कि जब तुम शक्ल सूरत जब तक देखते रहोगे नहीं समझोगे। वही होता है, आंख के ऊपर पर्दा चढ़ा के देखो तो बात और पर्दा हटा के देखो तो बात और है कि नहीं? कल तजर्बा करना। वैसे तो यहाँ सूरज कभी कभी दिखता, हमारे अक्सर दिखता, मगर जब दिखे तो एक काम करना, एक बहुत ही सियाह रंग का चश्मा ले लो, बिल्कुल डार्क, और सियाह रंग का चश्मा लेकर के पहन के सूरज देखो। सूरज तो जानते हो क्या नजर आएगा? सूरज की टिकिया नजर आएगी, नूर नजर नहीं आएगा। वो गोल उसका जो जिस्म है वो नजर आएगा, और जरा सा हटा दो तो अब नूर नजर आता है, जिस्म नजर नहीं। क्या बात? वो काला पर्दा चढ़ा लो तो जिस्म नजर आता है, नूर नजर नहीं आता, और पर्दे को हटा दो तो नूर नजर आता है, जिस्म नजर नहीं आता। तो तजुर्बा करके आप देखो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जिसने मेरे नबी को कुफ्र के गिलाफ के तहत से देखा, कुफ्र का पर्दा चढ़ा के देखा, इर्तिदाद की सियाही आंखों पे लगा के देखी, उसको नबी का जिस्म को नजर आया, नूर नजर न आया। और जिसने पर्दे को हटा के देखा उसने नबी को नूर नजर आया, जिस्म दिखाई नहीं पड़ा, नूर नजर आया, जिस्म नहीं। इसीलिए मैं काले रंग को, वैसे काला रंग अजीब गरीब रंग है, चलो अजीब रंग है, मगर ऐसी बात है कि मैं काले रंग की बुराई कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूँ कि रंग का इस्तेमाल सही होना चाहिए। कहते नहीं वो काजल आंखों में लगाओ तो काजल, और चेहरे पे लगा लो तो काली। तो इसमें काजल का क्या कसूर है? तूने इस्तेमाल कर किया, इस्तेमाल सही होना चाहिए। काला रंग तो बड़ा मुकद्दस रंग है, ईमान वालों की दाढ़ी काली, काबे का गिलाफ काला, अल्लाह के रसूल की कमली काली। तो काले रंग को हम तो बहुत मुकद्दस रंग समझते हैं। और मेरे ख्याल में कुछ ऐसा लगता है कि काले रंग में एक बात है, आंखों पे चढ़े तो मुसीबत बन जाता जरूर, मगर मैं समझता हूँ अगर यही काला रंग कमली पे लग जाए तो रहमत, यही काला रंग कमली पे लग जाए तो रहमत है। और इसका तुम तजर्बा करो, दुनिया के जितने भी रंग हैं उस पर कोई दूसरा रंग डालो तो वो दागदार हो जाए। दुनिया का कितना भी कोई रंग हो, सफेद हो, कोई भी नीला हो, लाल हो, तो उसके ऊपर अगर कोई भी रंग तुम डालो, आप लोग हमारी तरफ तवज्जो करें, अगर कोई भी रंग डालो तो वो दागदार हो जाता। मगर काले रंग में खूबी है, कोई काले रंग का कपड़ा होता है, नहीं रंग डालो काले का, उससे दाग लगता ही नहीं, काला रंग कभी दागदार होता ही नहीं। तो कुछ अजब नहीं कि सरकार ने काली कमली इसलिए पसंद फरमाई हो कि सारी उम्मत के गुनाहों को खींच ले मगर दाग भी न लगे। कहाँ पे गश खा गए कलीम मगर हंस पड़े हबीब, गश खा गए कलीम मगर हंस पड़े हबीब। आंखें बदल गई तो नजारा बदल गया, नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। आप ख्याल करते चले जाओ तो देखो ऐसे ही होता। और ऐसे ही सुनो, एक है बदअकीदगी की नजर और एक है अकीदत की बुलंदी की नजर। इसको मैं ऐसे समझाऊं, एक शख्स को तुम कुएं में डाल दो और हमेशा वो कुएं में उसने आंख खोली, फर्क कर लो कभी उसने देखा नहीं आसमान, और कुएं में पैदा हुआ और उसी में उसने आंख खोली। अब उससे ये पूछो, अगर उससे तुम ये कहो कि कुएं वाले आसमान बहुत बड़ा है, इधर आसमान उधर आसमान इधर आसमान उधर आसमान बहुत बड़ा,
तो नीचे से चिल्ला के क्या कहेगा, क्या बेवकूफ बना रहे हो, हम भी तो देख रहे हैं, सिर्फ कुएं के ढक्कन के बराबर है, हम भी देख रहे हैं, ना बड़ा थोड़ी है, तो देख रहे हो कुएं के ढक्कन के बराबर है। उसके बाद हमने कहा जरा इसको और ऊपर उठाओ, अभी ये पस्ती में जरा बुलंद करा, और जब बीच कुएं में आया कहा कुछ बड़ हो गया, कोई बड़ हो गया, इतना बड़ा बड़ी पूरी दुनिया को फेर ले, और जब उठा के बिल्कुल बुलंदी पर उसको ले आए, अरे हर तरफ आसमान सितारों से भरा हुआ, मावन से सजा हुआ, हैरान हो गया। तो जब तक गहराई में था आसमान की वसअत न समझ सका, और जब बुलंदी पर आया तो हर तरफ आसमान ही नजर आया। इसीलिए जो बदअक्ली के कुएं में या बदअक्ली की गहराई से मुस्तफा को देखते हैं वो सिर्फ कुएं की ढक्कन ही तो समझेंगे, और क्या समझेंगे, मगर जो अकीदत की बुलंदी से देखते हैं, जिधर देखते हैं जलवे मुस्तफा नजर आ रहा, जिधर देखते हैं ये आलम की रहमत समझेगा कौन, जो अकीदत की बुलंदी पर होगा, जो अकीदत की बुलंदी पर होगा इसका भी असर होता। और एक चीज और बताएं दोस्तों, अपनों को तो कौन नहीं चाहता, जो अपनी चीज होती है उसको सब चाहते हैं, और जिसको कोई अपनाता नहीं उसको चाहता भी कौन होता है ना। इसकी भी एक ऐसी मैं वादी मिसाल देता हूँ कि सभी की समझ में आ जाती है। फर्ज कर लो कि मैं आपके शहर में आया, आपके शहर में आया, उसके बाद हुआ क्या, मुझे जरूरत हुई एक फाउंटेन पेन की, जब फाउंटेन पेन की जरूरत हुई मैं बाजार चला गया, वहां से मैं दुकानदार से कहता हूं कि फाउंटेन पेन दिखाओ, लेना है और देख रहा हूं कई दर्जन। अब उसने लाकर रख दिया, अब मैं इसको उठा रहा हूं, इसको उठा रहा हूं, इसको अलग उसको अलग, किसी को चला के देख रहा हूं, किसी को खोल के देख रहा हूं, बहुत गौर से देखा, तनकीदी नजर से देखा कि किसी के अंदर कोई ऐप हो तो छोड़ दूं। इस वक्त मेरी नजर सिर्फ ऐप को तलाश कर रही, हुनर को नहीं, इसलिए कि वो चीज अभी मेरी नहीं है, दूसरे की है। अभी मैंने उसको अपना नहीं बनाया, अभी वो दूसरे की, तो देख लो कहीं कोई ऐप बनाओ। और उसके बाद सोच विचार करने के बाद एक पेन मुझे पसंद आ गया और उठा लिया, उठा के उसकी कीमत दे दी, अब वो मेरी चीज हो गई, तो मैंने लगा दिया जेब में। सुनो, जब मैं ऊपर था तो एक दर्जन मटका उसको मैंने देखा, मगर कीमत देने के बाद घर तक चला गया, मगर नहीं देखा, घर तक चला गया फिर नहीं देखा। मालूम आयत की तलाश उसमें होती जो अपना ना हो, और जिसने अपना बना लिया तो अब आयत देखने का सवाल ही क्या है, अब उस पर तनकीदी नजर डालने का सवाल ही क्या है। अच्छा जनाब, फिर क्या हुआ, जब मैं लेके घर आया तो साहिब खाना से मैंने कहा ये देखो मैं फाउंटेन पेन लाया। उन्होंने देखा, सारे ये कैसा उठा है, आप इस शहर में बिल्कुल नए थे, गलत जगह पहुंचे, मुझको साथ आप लेके चलते तो फिर क्या नाम है, मैं आपको अच्छा कलम खरीद देता। देखिए इसके अंदर ये है, देखिए इसके अंदर ये है, अब आए वो दिखा रहे, अब आए वो दिखा रहे, चीज मेरी है उनकी नहीं है, ये चीज मेरी है दिखा रहे। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि भाई देखो वो मत देखो, जो आप सूरत देखो वो मत देखो, देखो चलता कितना अच्छा है, चलता कितना रवानी कितनी है, तो वो ऐप दिखा रहे, मैं खूबी दिखा रहा, मैं खूबी दिखा रहा हूँ। तो मालूम अपनाने का मिजाज ये है कि अगर खूबी हो तो बताओ, मैंने ऐप देखने के लिए नहीं अपनाया है, मैंने ऐप देखने के लिए नहीं अपनाया है। अब ये चीज मैं अपने को अपना बना चुका हूँ, तुम ऐप बताते रहोगे, मैं खूबी बताता रहूंगा, तुम आपको बताते रहोगे, मैं कमाल बताता रहूंगा। इसलिए मैंने अपनाया, तूने नहीं अपनाया है, मैंने अपनाया है, बहुत समझ कर अपनाया है, और फिक्र करके अपनाया है, अपनी निगाह इंतखाब को मैं रुसवा नहीं होने दूंगा। मैंने अच्छी तरह से सोच समझ करके मैं उस वक्त तक लड़ता रहूंगा जब तक आप ऐप बताते रहोगे, जब तक आप नक्श दिखाते रहोगे, जब तक आप कमी की बात करोगे, मैं अपने कलम की फजाइल बयान करूंगा, उसके कमालात बयान करूंगा, उसकी रफ्तार की तेजी दिखाऊंगा, उसके हल्केपन को दिखाऊंगा। देखा आपने, यही होता है मानने का मिजाज। तो याद रखो, जो अल्लाह के रसूल को मान चुके हैं, अपना बना चुके हैं, कलमा पढ़ चुके
ہیں, ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال چکے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق کر چکے ہیں, اقرار کر چکے ہیں. اب وہ محمد عربی کو دیکھیں گے تو کمال ہی دیکھیں گے, جمال ہی دیکھیں گے, فضل و کمال دیکھیں گے, حسن و جمال دیکھیں گے, جود و نواز دیکھیں گے. ارے نادار, ایک عیب والے فاؤنٹن پین کا تو عیب ہم نہیں دیکھ سکتے, تو اپنے بے عیب رسول کا عیب کیسے سنائیں گے؟ تو اب اگر کوئی تم کو ایسا شخص ملے جو کہے محمد رسول اللہ بھی یہ کمی ہے, محمد رسول اللہ بھی یہ کمی ہے, محمد رسول اللہ کا علم اتنا کم ہے, اختیار اتنا کم ہے, یہ اتنا کم ہے, تو سمجھ لینا ابھی وہ سوچ رہا مانے کہ نہ مانے, ابھی تو وہ سوچ رہا ہم مان چکے ہیں, وہ ابھی غور ہی کر رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد کما تحب وترضى بالصحابی علیہ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ, جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں. ارے میں آپ کو بتاؤں ایک مثال دنیاوی زندگی, یہاں بھی کہتے 5 انگلی برابر نہیں, 5 انگلی برابر نہیں, اور ہر ایک کی صلاحیت بھی ایک طرح نہیں ہوتی, کہتے نہیں. مگر میں ایک مثال دوں, اس سے بات شاید واضح. دیکھیے آپ کسی بھی ملک میں بسنے والوں کی 4 قسمیں ہیں. ایک تو وہ جو ملک کے وفادار ہوتے ہیں, بڑے وفادار, اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ ملک کے قانون کے وفادار تو ہوتے ہیں مگر نافرمان ہوتے ہیں. ایک تو فرمانبردار اور ایک قانون کو مانتے ہیں مگر ہوتے ہیں نافرمان. اور ایک وہ ہوتا ہے جو ملک کا باغی ہوتا ہے. ذرا صاحب کیا کریں, تو باغی اور ہے, نافرمان اور ہے, اور وفادار اور. اور ان تینوں کے بعد چوتھی قسم یہ ہے کہ صرف وفادار نہیں بلکہ ملک کے لیے بڑھ چڑھ کے کام کرنے والے. ان کی ذمہ داری کچھ ہے, تھوڑی بڑھ کے کام کرنا تاکہ ملک کو ترقی ہو. یہ چوتھی قسم والے. اب اس کو ایسے سمجھو, باغی کا مزاج کیا ہوتا کہ ملک میں رہتا مگر دوسرے ملک کی جاسوسی کرتا, کھاتا یہاں کا, سوتا یہاں, سب کچھ کرتا ہے اور سازش دوسرے سے. یہ باغی. اور باغیوں کو جانتے ہو بین الاقوامی قانون کیا؟ اگر کوئی باغی ہاتھ آ جائے اور بغاوت ثابت ہو تو قتل کرو, اس کی کوئی رعایتی نہیں. تو باغی حالکین میں ہے, جو باغی ہوگا اس کو ضرور ہلاک کیا جائے گا. دیکھا یہ باغی کی طرح. اور دوسرے لوگ کون ہیں؟ باغی نہیں ہوتے, نافرمان ہوتے ہیں, رہتے ہیں ملک میں, قانون کو مانتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے. قانون تو ہے چوری مت کرو مگر کرتے ہیں. قانون بنا دیا جوا مت کھیلو مگر کھیلتے ہیں. قانون بنا دیا گیا کہ رشوت مت لو مگر لیتے ہیں. اور ہمارے انڈیا میں تو اتنا لیتے ہیں کہ اب رشوت کا نام ہی بدل دیا, کہہ دیا حق دے دو. آپ کو اپنا حق مانگتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اس کو حق کہوں تو باطل کسے کہوں. اچھا, اور لینے والے بھی بڑے زور سے لیتے ہیں. ہمارے انڈیا کا ایک قصہ ہے, ایک تھانہ, وہاں پر منشی جی بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر, اور سر کے اوپر گاندھی کا فوٹو لگا ہوا ہے, گاندھی. تو گاندھی کا ایک پوز وہاں دکھاتے کیا ہے کہ لاٹھی لی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ سے شانتی کا اشارہ کر, یہ پوز ہے اس کا, ہاتھ میں لاٹھی, ایک ہاتھ یوں. اب اس کے بعد وہ ٹنگا ہوا فوٹو. تو منشی جی نے ایک صاحب سے 2 روپیہ رشوت مانگی. تو وہ صاحب کہتے ہیں منشی جی آپ کو شرم نہیں آتی, گاندھی جی کی تصویر کے نیچے آپ رشوت مانگتے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ تو منشی جی جواب کیا دیتے ہیں, ارے بھائی دیکھو میں گاندھی جی کی تو بات مانتا نہیں, میں تو 2 روپئے مانگتا ہوں, وہ تو کہہ رہے 5 لو 5.
بات کے پاس میں گاندھی جی ایسا لینے والا ہے. بتائیے جرم ہے پکڑ لیتے ہیں. ایسے شخص اگر پاپ پکڑ لیے گئے تو ان کو ہلاک نہیں کیا جائے گا مگر سزا دی جائے گی. ان کو جب تک ان کی سزا ہوگی جیل کاٹیں گے پھر رہا ہوں گے. تو نافرمان عذاب اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے مگر اسے ہلاک نہیں کیا جاتا. یہ تو نافرمان کی بات ہوگی. اور کچھ لوگ کسی ملک میں رہتے ہیں تو بالکل سیدھے جو قانون ہے ویسا کرتے جس سے گورنمنٹ نے روک دیا اسے روکتے. یہ ایسے سیدھے سادے لوگ ہیں. نہ انہیں ہلاک کیا جائے گا نہ انہیں جیل میں ڈالا جائے گا نہ انہیں کوئی سزا دی جائے گی. یہ ناجین میں ہے یہ نجات والے ہیں. تو باقی جو تھا وہ حالقین میں تھا اور جو نافرمان تھا وہ معذبین میں تھا. اور یہ جو ہے یہ ناجین میں ہے یہ نجات پانے والے. مجھے بتاؤ جو ہلاک ہونے والا ہے کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو عذاب پا کے چھٹکارا پائے گا؟ اور جو عذاب پانے والے ہیں کیا اس کی طرح ہو سکتے ہیں جو عذاب ہی نہ پائیں؟ اور سنو اور اسی گورنمنٹ میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں بڑا علم حاصل کرتے ہیں ڈگریاں حاصل کرتے ہیں بڑے مقابلے کرتے ہیں. مقابلہ کرنے کے بعد حکومت کے افتخار کو بلند کرنے کے لیے حکومت کے ستونوں کو مضبوط کرنے کے لیے حکومت کو ارتقاء کی منزلوں تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو حکومت کیا کرتی ہے ایسے لوگوں کو کرسی میں بٹھا دیتی. یہ منصب والے لوگ ہیں. اور ہمارے ہاں جانتے ہو کتنی کرسیاں ہوتی ہیں؟ بہت ساری کرسیاں. اشارہ کر دوں ایک وہ کرسی ہے جس کو کہتے ہیں مقننہ جہاں قانون بنتا پارلیمنٹ اور اسمبلی. وہاں بٹھا دیا پارلیمنٹ کا ممبر بنا دیا وزیر بنا دیا صدر بنا دیا ایک کرسی کو. اور ایک کرسی ہے عدلیہ جہاں قانون نافذ کیا جاتا ہے. وہ کون سا کورٹ کچہری یہ جج بنا دیا سیشن جج بنا دیا مجسٹریٹ بنا دیا منصف بنا دیا یہ کرسیاں یہ. اور ایک کرسی ہے انتظامیہ جہاں ملک کے اندر امن و انتظام قائم کیا جاتا ہے. اب یہ ہے انتظامیہ والے یہ ہمارے ہاں جیسے کہ تھانہ ہے کوتوالی ہے یہ داروغہ ہے ڈی وائی ایس پی ایس پی آئی جی ڈی آئی جی یہ سب جو عہدے ہیں یہ اس سے متعلق ہیں. اور ایک ہوتا ہے دفاعیہ یہ ملٹری والے ان کا کاغذ ملک کا بتانا اس میں جنرل کرنل لیفٹیننٹ یہ سب جو عہدے ہیں یہ دفاعیہ کے. تو یہ مختلف کرسیاں کس کی ہیں؟ یہ حکومت ہی کی ہیں یہ حکومت ہی کی ہے. اور ایسے لوگوں کو ان کرسیوں میں بٹھا دیا جاتا ہے. تو سنو ان کرسیوں پر بیٹھنے والوں کی شان کیا ہوتی ہے کہ حکومت کی کرسی پر بیٹھنے والے کا ہر فیصلہ حکومت کا فیصلہ ہوگا. اگر یہ انصاف کرے تو یہ حکومت کا انصاف ہے اور اگر یہ ظلم کرے تو یہ حکومت کا ظلم ہے. اگر کسی کو فائدہ پہنچائے مدد کرے تو یہ حکومت کی مدد ہے. اب ایک بات بتاؤ اپنی کورٹ کچہری یا اپنے ملٹری والوں سے اگر تم فائدہ حاصل کرو تو کیا یہ کہا جائے گا تم حکومت کے باغی ہو؟ جب حکومت ہی کے بنائے ہوئے یہ عہدے ہیں تو ان کی مدد ہماری حکومت کی مدد ہے. ان کو حکومت کا غیر مت کہنا. ہاں اگر تم ہندوستان میں رہو اور چین سے مدد مانگو تو غیر. ہندوستان میں رہو دوسرے ملکوں سے مدد مانگو تو وہ غیر ہے. مگر ہندوستان ہی کی جو عدلیہ ہے ہندوستان ہی کی جو دفاعیہ ہے ہندوستان ہی کی جو حکمراں افراد ہے ان سے مدد مانگنا یہ ملک ہی کی مدد ہے. اور اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھو جج صاحب بیٹھتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو مان لو جج صاحب کا نام ہے عبد الرحمان. اب عبد الرحمان بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں. فیصلہ کر دیا تو کہتے کیا ہے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا کیا ہے عبد الرحمان نے اور کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کرسی گورنمنٹ کی ہے تو عبد الرحمان کی تحریر یہ گورنمنٹ کی تحریر ہے. عبد الرحمان کا فیصلہ یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے. اس لیے مسجد پہ بیٹھ کے کر رہا یہی عبد الرحمان اپنے گھر میں فیصلہ کرے تو اس فیصلے کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا. اپنی گلیوں میں فیصلہ کرے تو کوئی نہ سنے گا. مگر اس کرسی پر جج کی کرسی پر بیٹھ کر جو وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کی تعمیل کے لیے گورنمنٹ کے آدمی کھڑے رہتے ہیں.
جیسے یہ حکم دے جسے کہتے سزا فوراً سزا دی جائے، جس کو کہتے ہیں قتل فوراً قتل کا انتظام کیا جائے، جس کو کہتے چھوڑ دو اسے فوراً چھوڑ دیا جائے، فوراً آدمی تیار کہ منہ سے نکلے بات ہو جائے، منہ سے نکلے اور بات ہو جائے۔ تو دیکھو یہ عبد الرحمان کی کرسی ہے، یہ جج کی کرسی ہے، وہاں بیٹھ کر عبد الرحمان کا فیصلہ یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، عبد الرحمان کی تحریر گورنمنٹ کی تحریر ہے، عبد الرحمان کا انصاف گورنمنٹ کا انصاف ہے، عبد الرحمان کا ظلم گورنمنٹ کا ظلم ہے۔ آپ سب اچھی طرح منصب کو دیکھو، منصب کو دیکھو، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ منصب والے ہیں، تو کیا منصب والوں کے برابر وہ ہو سکتے ہیں جو منصب والے نہیں ہیں؟ یہ تو میں نے ایک مثال پیش کی تھی نا، آؤ دیکھیں حکومت الہیہ میں بھی ایسے ہی 4 قسم کے لوگ ہیں، حکومت الہیہ میں بھی ایسے ہی 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو خدا کی دھرتی پہ رہتے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے پلتے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے چاند و سورج سے نور لیتے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے دریاؤں سے پانی پیتے ہیں اور پوجتے کسی اور کو ہے، کھاتے خدا کا ہے اور گاتے کسی اور کی ہے۔ تو یہ وہ ہے باغی ہے، یہ حکومت الہیہ کے باغی ہیں، یہ کفار و مشرکین، یہ مرتدین، یہ حکومت الہیہ کے باغی ہیں، اور اگر یہ اپنی بغاوت سے باز نہیں آئے تو یہ ہالکین میں ہے، یہ ہمیشہ ہلاک ہونے والے ہیں، ان کو کبھی نجات نہیں ملے گی۔ ایک قسم تو یہ ہو گئی، دوسری قسم وہ ہے باغی نہیں ہے، نافرمان، مانتے ہیں کہ نماز پڑھنا چاہیے پڑھتے نہیں، نافرمان، مانتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے مگر روزہ رکھتے نہیں، پورا مہینے کا کھا جاتے ہیں، روزہ بھی کھا جاتے ہیں، مانتے ہیں کہ صاحب نصاب کو زکات دینی ہے قانون کے مطابق دیتے نہیں، مانتے ہیں کہ کتاب کو بحث کرنا چاہیے کرتے نہیں، معلوم ہے کہ ماننے والے ہیں مگر نافرمان ہیں۔ تو سنو، اگر خدا کا فضل ان کا ساتھ نہ دے تو خدائی عذاب و عذاب دینے کوئی نہیں بتا سکتا، مگر پھر بھی یہ باغی نہیں ہے، نافرمان ہے، جتنا ان کو عذاب خدا دینا چاہے گا دے گا، پھر انہیں نجات مل جائے گی۔ تو یہ معذبین اور معتوبین میں سے ہیں، یہ عذاب و عذاب کے بعد رہائی پانے والے ہیں۔ تو جو ہلاک ہونے والا ہے کیا رہائی پانے والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے وہ بہرحال رہا پانے والوں کی طرح ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ مگر دوستو ان سے ہٹ کر کے کچھ ایسے بھی تو لوگ ہیں، کہا 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، 30 دن کا روزہ فرض رکھ رہے ہیں، عمر میں خرچ کر لو کر لیا، 40 مان نکال لو نکال دیا۔ بڑے سیدھے لوگ ہیں، نہ چوری کرتے ہیں، نہ شراب پیتے ہیں، نہ جوا کھیلتے ہیں، نہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، نہ چھوٹوں کو زیادتی کرتے ہیں، نہ پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، نہ کسی کا حق مارتے ہیں، بڑے سیدھے لوگ ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے فضل و کرم سے نجات پانے والے ہیں۔ ان کو انشاءاللہ جہنم کی آنچ بھی نہیں لگ سکتی، خدا اپنے فضل سے انہیں نجات دے گا۔ تو جو سزا کھا کے جنت میں جانے والے ہیں کیا ان کی طرح ہو سکتے جو بغیر سزا کے چلے گئے؟ آپ سوچتے چلے جائیے، فرق مراتب کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ مگر دوستو انہی لوگوں میں کچھ ایسے بھی تو ہیں، ان سے کہا گیا تھا صرف 5 وقت کی نماز پڑھ رہے مگر وہ رات بھر خدا کو یاد کرتے رہے، اپنی مرضی سے یاد کرتے رہے، دن بھر یاد کرتے رہے۔ ان سے تو یہ کہا گیا تھا کہ 1 مہینے کا روزہ کافی ہے مگر یہ مسلسل روزے کے روزے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان سے تو یہ کہا گیا تھا ارے صرف 40واں نکال دو کام چل جائے گا، یہ تو 40واں بھی نہیں بچاتے سب نکال دیتے ہیں۔ یہ تو ایسے نکالنے والے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بار، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بار۔ یہ ایسے نکالنے والے ہیں، اپنی کائنات خدا کے لیے لٹا رہے ہیں۔ ان سے تو صرف یہ کہا گیا تھا عمر میں 1 حج کر لو بات بن جائے گی، یہ 25 حج کیے ہیں پھر بھی حج کی طرف لے کے پلٹ رہے ہیں۔ ذرا سا دیکھو یہ عبادت کرنے والے، یہ برج عظمی میں خدا کو یاد کرنے والے، یہ اپنی خلوت گاہوں اور اپنے چلا گاہوں میں خدا کی بارگاہ میں رونے والے، یہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر گریہ ودانی کرنے والے، صبح و شام خدا کی عبادت میں مصروف رہنے والے، یہ کون لوگ ہیں؟
ہاں یہ تو پڑھ پڑھ کے میں نے جتنی ڈیوٹی لگائی تھی اس سے بھی بڑھ کے اس نے کام کیا ہے. اب اس کو کرسی پہ بٹھا دو. یہ کرسی والے لوگ ہیں, ان کو غوثیت کی کرسی دے دو, ان کو خواجگی کی کرسی دے دو, ان کو ولایت کی کرسی دے دو. کسی کو افسر بنا دو, کسی کو اوتاد بنا دو, کسی کو نقیب بنا دو, کسی کو نجیب بنا دو, کسی کو خواجہ بنا دو, کسی کو غوث العالم بنا دو, کسی کو محبوب یزدانی بنا دو, کسی کو محبوب سبحانی بنا دو, کسی کو محبوب الہی بنا دو. کرسیوں پر بٹھا دو. اور سمجھ جب یہ کرسی والے ہو گئے تو اب ان کی کرسی کی عظمت کا خیال رکھنا. مسند غوثیت سے شیخ عبد القادر جیلانی کا جو فیصلہ ہوگا وہ عبد القادر جیلانی کا فیصلہ نہیں ہے, وہ خدائی فیصلہ ہے. عبد القادر جیلانی کی تحریر خدائی تحریر ہے. عبد القادر جیلانی کی بات خدائی بات ہے. عبد القادر جیلانی کی مدد خدائی مدد ہے. کیوں؟ یہ کرسی والے ہیں. میں سمجھا چکا ہوں کہ عبد الرحمان کی تحریر گورنمنٹ کی تحریر ہے. عبد الرحمان کا فیصلہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے. تو یہ گورنمنٹ والے ہیں, یہ کرسی والے ہیں. اور ایک بات میں بتاؤں, عبد الرحمان کا تو حال یہ تھا کہ وہ ریٹائر ہو گیا تھا, مگر جو غوثیت کی مسند پہ تھا وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوا تھا. عبد الرحمان جب کرسی پہ بیٹھتا ہے تب جج ہوتا ہے, مگر غوث گلی میں چلے تو غوث ہے, گھر میں رہے تو غوث ہے, سڑک پہ رہے تو غوث ہے, جنگل میں رہے تو غوث ہے, مسجد پہ رہے تو غوث ہے, میدان میں ہے تو غوث ہے, مسجد میں ہے تو غوث ہے, اپنوں میں ہے تو غوث ہے, پڑھائیوں میں ہو تو غوث ہے. لہٰذا جہاں سے وہ فیصلہ کرے گا یقیناً اس کا فیصلہ نافذ ہوگا, یقیناً اس کا فیصلہ نافذ ہوگا. اور تم نے نہیں دیکھا کہ میرے غوث نے کیا کیا فیصلے کیے تھے؟ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے جب بڑا قیمتی جبہ پہن کر کے غوث نکل پڑے تھے اور ایک ڈاکو نے سوچا کہ آج بڑا قیمتی جبہ ہاتھ آئے گا, بڑا قیمتی جبہ مل گیا تو کچھ دنوں کے لیے فرصت ہو جائے گی, اور آ کے چوری کی نیت سے غوث کے دامن کو پکڑ لیا, غوث کے دامن کو پکڑ لیا. خیر اس نے تو اپنی والی کر ڈالی, اب غوث اپنی مسند والی بات کر رہے ہیں. وہ مسند کی بات فوراً نظر اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھا, الہ العالمین اس نے عبد القادر کے دامن کو پکڑ لیا ہے, قیامت تک چھوٹنے نہ پائے, قیامت تک چھوٹنے نہ پائے. اتنا کہنا تھا. غوث نے اپنے دامن کو پکڑایا تو پھر فیصلہ کیا. فیصلہ کرنا تھا کہ اسے ولایت کا درجہ مل گیا. آیا تھا دامن پکڑنے کے لیے کسی اور نیت سے, لے کے کچھ اور جا رہا ہے. آیا تھا دنیا کی دولت لینے کے لیے, آخرت کی دولت لے کے جا رہا ہے, آخرت کا سرمایہ لے کر جا رہا ہے. اور ہمارے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا فیصلہ نافذ ہو گیا, فیصلہ نافذ ہو گیا. اور فوراً دیکھو, اسی لیے میں کبھی کہتا ہوں ارے غوث سے قریب ہو جاؤ, غوث سے قریب ہو جاؤ. ارے اگر اچھی نیت کا طریقہ نہیں ہے تو بری ہی نیت ہے. قریب تو ہو جاؤ, ایک مرتبہ مزار کا خلاف پکڑ کرو, قیامت تک نہیں چھوڑے گا. اور ایک فیصلہ وہ بھی بڑا مشہور ہے, جب گھر میں ایک چور آیا تھا, غوث کے گھر میں ایک چور آیا تھا. کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں مگر بھائی فیصلہ, اور اتنے میں حضرت خضر بھی آ گئے اور پناہ جہاں کے ابدال کی نگاہ خالی ہو گئی ہے. حضور کیا حکم فرماتے ہیں؟ کہا ایک آیا ہوا اسی کو لے جاؤں, ایک آیا ہوا گھر میں آیا ہے, محروم نہیں ہے بھائی. اور بات بھی سیدھی ہے, کسی کے گھر میں جب جاؤ گے تو وہاں جو چیز رہے گی وہی تو ملے گی. کیا بات ہے, کیا بات, جو چیز رہے گی, دولت رہے گی کسی کے گھر میں تبھی تو ملے گا. اور کسی کے گھر میں دولت ہی نہ ہو تو مل جائے. ایک چور ایک فقیر کے گھر میں گھس گیا, ایک چور تھا فقیر کے گھر میں گھس گیا, وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں. اب رات کو وہ تلاش کرا تو فقیر کی آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو مسکرا کے کہتا بھائی مجھے یہاں تو دن میں کچھ نہیں ملتا, تجھے رات میں کیا ملے. اتنی محنت سے تو محنت کرا, یہاں تجھے کیا ملے. دیکھا تو بھائی نہیں دولت تو دولت نہیں. یاد رکھو, جس کے پاس علم نہیں اس سے علم نہیں ملتا, جس کے پاس ہنر نہیں اس سے ہنر نہیں ملتا, جس کے پاس فن نہیں اس سے فن نہیں مل سکتا, جس کے پاس دولت نہیں اس سے دولت, اسی لیے جس کے پاس دین نہیں اس سے دین بھی نہیں مل سکتا. کیا بات. لہٰذا جب علم لینے جاؤ دیکھو اس کے پاس علم ہے کہ نہیں, دولت لینا چاہو تو دیکھو دولت ہے کہ نہیں, ہنر لینا چاہو دیکھو ہنر ہے کہ نہیں, اور دین لینا چاہو تو پہلے سمجھ لو کہ دین ہے کہ نہیں. تو جس کے پاس جو ہے وہی تو ملے گا. غوث کے گھر میں یہ آیا تو یہاں ولایت تھی, جس غوث کے گھر میں ولایت تھی, آنے والا
آیا کسی اور نیت سے ملا اس لیے کہ چلا گیا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. جنتی اور جہنمی برابر نہیں. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, سرورا شاہ کریمہ, سرورا شاہ کریمہ, دستگیرہ دل نوازا, ہم کو بھی مل جائے صدقہ, رب حبلی امتی یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, رحمت العالمین, پھر دیکھا دیجئے مدینہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. حاصل ہو حضوری اور دور ہو جائے یہ دوری, صرف یہ حسرت کو پوری, اور دیکھ لوں وہ شکل نوری, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. اللهم ثبتنا على الاسلام والايمان, واحينا على الايمان, وتوفنا على الايمان, واحشرنا على الايمان, ولقنا كلمة الايمان. اللهم احنا في حياة العلماء, وامنا بموت الشهداء, واحشرنا في زمرة الاولياء, وادخلنا الجنة مع الانبياء. اللهم احنا سعيدا, وامنا سعيدا, واحشرنا في السعداء. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان, لا تجعل في قلوبنا غلا لمن ربنا انك غفور رحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد, وصلى الله تعالى على خير سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه.